آپ کو بخاری کی حدیث سنائی خطبے کے اندر، یہ بخاری کی تیسرے نمبر پر حدیث ہے۔ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت، اما جان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کی جو ابتدا ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ آپ کو سچے خواب آنے لگے، سچے خواب آنے لگے، نیک خواب آنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواب پہلے آئے، اسی لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں: رحمانی خواب، شیطانی خواب، نفسانی خواب، جس کو اضغاث و احلام بھی کہتے ہیں۔ نبیوں کو ہمیشہ رحمانی خواب آتے ہیں، صدیقین کو اکثر سچے خواب آتے ہیں، کبھی کبھی دوسرے بھی آ جاتے ہیں۔ اور حدیث میں مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے سچا خواب اس بندے کا ہوگا جو گفتگو کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ جو جتنا سچا اس کا خواب اتنا ہی سچا، سارا دن جھوٹ طوفان بولتے ہیں اور شام کو خواب سنائے کہ میرا خواب بہت سچا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو نبیوں کے خواب رحمانی خواب ہوتے ہیں۔ اور میرے دوستو، خواب جو ہے نا، خواب، یہ اتنی بات آپ حضرات سے کہہ دوں، آج چونکہ ہمارے لوگ خوابوں کی دنیا کے بادشاہ ہیں، خوابوں کی دنیا کے بادشاہ ہیں، اور ہر کسی کو خواب پہ خواب نظر آ رہے ہیں۔ تو بھئی خواب جو ہے رحمانی ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ خواب کسی مستند عالم دین کو بتائیں، ہر کسی کو نہ بتائیں، جس کو چاہا اس کو خواب بتا دی۔ خوابوں کی تعبیر ایک فن ہے باقاعدہ۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ فن عطا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو تعبیر کا فن دیا، آپ نے تعبیر بتلائی، اللہ نے ویسی کی ویسی کر دی۔ ایک چھوٹی سی بات سنا کے بات کی طرف پلٹتا ہوں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کے بہت بڑے ماہر اور معبر تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت مجھے خواب آیا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی۔ تو آپ نے فرمایا بھئی تیرا خواب یہ بتاتا ہے کہ تیری چارپائی کے نیچے کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے، خزانہ نکال لو۔ وہ گیا، اس نے چارپائی ہٹائی، خزانہ نکال لیا، خزانہ مل گیا۔ 6 ماہ بعد ایک اور آدمی آ کے کہنے لگا حضرت خواب آیا ہے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی۔ انہوں نے کہا جلدی جلدی اپنے گھر سے سامان باہر نکال دے، کہیں تیرے گھر کی چھت تیرے اوپر نہ گر جائے۔ انہوں نے جلدی جلدی سامان باہر نکالا، چھت اوپر آ گئی۔ انہوں نے کہا بھائی امام صاحب سمجھ میں نہیں آئی بات، میں کوئی کرامت نہیں بتا رہا، اس کو کرامت نہیں کہتے، خواب کی تعبیر کا فن، کہ حضرت سیم خواب آیا، اس کو فائدہ ہوا، اس کو نقصان ہوا، یہ کیا بات ہے؟ اب دیکھو کیسی بہترین بات تھی۔ اللہ ہمارے مفتی ظفر خان صاحب فرمایا کرتے تھے 2 علم دنیا سے اٹھ گئے، ایک علم الاسماء، ناموں کا علم ختم ہو گیا ہے، لوگ اداکاروں کو، فلموں والوں کو جن کو دیکھتے ہیں ان کے ناموں پہ بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کرتے تھے علم التعبیر ختم ہو چکا ہے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ نے کیسی فراست دی، حضرت نے فرمایا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ پہلا بندہ جو خواب پوچھنے کے لیے آیا تھا جس کو فائدہ ہوا، اس کو یہ خواب سردیوں میں آیا تھا، سردیوں میں چارپائی کے نیچے آگ جلانے سے بندے کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا خواب پوچھنے آیا تھا وہ خواب گرمیوں میں آیا تھا۔ اس سے میں نے اندازہ لگا لیا اس کو نقصان ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا۔ تو خواب پہ بات چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے، میرے نبی کی کل عمر مبارک 63 سال، نبوت والی زندگی 23 سال،
40 سال پہ نبوت ملی، 23 سال، اگر اس 23 سال کو تقسیم کیا جائے، اس 23 سال کو 46 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا جواب 6 مہینے آتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت والی زندگی میں 6 مہینے خواب آتے رہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نبوت کا 40واں حصہ ہے خواب، اچھا خواب، صحیح خواب۔ تو اماں جان کیا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آنے سے پہلے خواب آیا کرتے۔ نبی کے خواب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ الصالحہ، الصالحہ، دوسرے الفاظ حدیث میں آتے ہیں الصادقہ، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے واضحہ، یعنی میرے نبی کو 3 قسم کے خواب آتے، صادقہ، صالحہ، واضحہ۔ صادقہ کا کیا مطلب؟ وہ خواب جیسا دیکھا ویسے کا ویسا ہو گیا، سچا خواب۔ صالحہ کہتے ہیں ایسا خواب جو خوشی کا خواب ہو، جس کو دیکھ کے مسرت ملے۔ تیسرے نمبر پر واضح تھا کہ کسی سے تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، واضح خواب۔ تو اماں جان کیا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، اور جیسے آتے تھے ایسے آتے تھے کہ صبح صادق کی طرح واضح آتے، صبح صادق کی طرح واضح خواب آتے۔ اماں جان نے صبح صادق کا خواب کیوں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب صبح صادق کی طرح آتے؟ اس کی وجہ میرے دوستو یہ ہے کہ قرآن کریم میں غور کریں، اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ سراجا منیرا، میرے نبی سورج ہیں، چمکتے ہوئے سورج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ رہے ہیں، اور وہ خواب صبح صادق ہے۔ جس طرح صبح کا آنا دلیل ہوتی ہے کہ سورج آنے والا ہے، میرے نبی کے خواب دلیل تھے کہ نبوت ملنے والی۔ اسی لیے صبح صادق کی طرح اور دلچسپ کروں میرے دوستو، عشاء کی نماز کے بعد اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے، ستارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس طرح رات بڑھتی چلی جاتی ہے، ستارے جگمگاتے چلے جاتے ہیں، 1 نکلا، 2 نکلے، 3 نکلے، نکلتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل عین درمیانی رات میں جب آسمان پر ستارے خوب جگمگا رہے ہوتے ہیں، لیکن روشنی تو ہوتی ہے، پر وہ روشنی اتنی نہیں ہوتی جو سورج کا فائدہ دے۔ پھر ایک صبح کا وقت آتا ہے، ستارے چھپ جاتے ہیں، چاند چھپ جاتا ہے، صبح نکل آتی ہے۔ اس صبح کے بعد ایک سورج نکلتا ہے۔ جب یہ سورج نکلتا ہے ساری دنیا کو روشن کر دیتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آئیے یہی سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ نے اس آسمان نبوت پر سارے نبی نکالے۔ آدم علیہ السلام جگمگا رہے ہیں، نوح علیہ السلام جگمگا رہے ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، صالح، ہود، لوط علیہ السلام جگمگا رہے ہیں۔ سارے نبی ستارے بن کے جگمگائے، سب نبی سچے تھے، سب کی روشنیاں ٹھیک تھی، لیکن کسی کی روشنی اتنی نہ تھی کہ خاتم الانبیاء کی روشنی مکمل ہو جائے، آپ کی ضرورت نہ رہے۔ پھر صبح نکل آئی، صبح کے بعد میرے نبی سراج منیرہ بن کر فاران کی چوٹیوں پہ سورج بن کے نکلے، آفاق کے کنارے پہ آئے۔ آپ کی روشنی اتنی پھیلی کہ مکہ المکرمہ میں گئی، صدیق اکبر جیسوں نے سینے سے لگائی، عمر فاروق جیسوں نے سینے سے لگائی۔ جن کے سینے صاف تھے ان کے سینوں نے میرے نبی کی روشنی کو قبول کیا، جن کے سینوں میں اندھیرے تھے، ظلمت تھی، کدورت تھی، ابو جہل، ابو لہب جیسوں نے میرے نبی کی روشنی دیکھ کر
आंखें बंद कर ली, चमगादड़ की तरह नबी को मलामत करते रहे, रोशनी से फ़ायदा ना उठा सके। यही फरमाया आज भी मेरे दोस्तों दुनिया में जितने इंसान हैं, अगर दिल साफ हो मेरे नबी की सूरज की शुआओं से आज भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये है अम्मा जान ने फरमाया मेरे नबी के ख्वाब सुबह सादिक की तरह होते थे। दूसरा मतलब इसका ये है कि जो देखते वैसे का वैसा हो जाते। मुबश्शरात मेरे नबी को मिले, इसको कहते हैं मुबश्शरात। मुबश्शरात खुशखबरियाँ मिली। कैसे मिली? आप गली में जा रहे हैं, आवाज़ आ रही अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। आप देखते हैं कोई इंसान नहीं, कोई पास नहीं, सलाम किधर से आ रहा है। फिर आगे चलते हैं, तब मेरे नबी ने महसूस किया कि ये दरख्त मुझे सलाम कर रहे हैं, ये पत्थर मुझे सलाम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अब भी नबी बनने के बाद अब भी मक्कातुल मुकर्रमा में एक ऐसे पत्थर को जानता हूँ कि जब भी मैं उसके पास से गुज़रता था मुझे सलाम किया करता, मुझे सलाम किया कर। मुबश्शरात वाज़ेह सुबह की तरह आपको ख्वाब आने शुरू हो गए। फिर अम्मा क्या फरमाती है, हदीस चला रहा हूँ साथ साथ, सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खला। फिर अल्लाह ने मेरे नबी को खलवत महबूब कर दी, तन्हाई में जाना पसंद कर दिया। आपने महफ़िलों की बजाय तन्हाई को पसंद किया, गोशा नशीनी को पसंद किया, सारी दुनिया से कट के अलग रहने को पसंद किया, जिसको उलमा खलवत कहते हैं। खलवत, इस खलवत के बड़े फ़ायदे हैं। हमें क्या पता खलवत के क्या फ़ायदे हैं। ये तो औलिया सूफिया बुज़ुर्ग हज़रात जिन्होंने खलवतें काटी हैं वो जानते हैं कि तन्हाइयों में अल्लाह से बातें करने के मज़े क्या हैं। खलवत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खला, मेरे नबी को खलवत महबूब हो गई। अब क्या हुआ, वकान यखलू बिगार हिरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर पे जाया करते। मक्कातुल मुकर्रमा के करीब तरीन पहाड़ जबल नूर है, करीब तरीन पहाड़, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर पे जाते थे। यहाँ से एक नुक्ता मिला मेरे दोस्तों, वो ये है कि अगर बुलंदियाँ पाना चाहते हो, अगर तरक्की करना चाहते हो, अगर अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हो तो घर छोड़ना पड़े, तो घर छोड़ना पड़े। नबूवत से पहले मेरे नबी छोड़ के गए, नबी बनने के बाद हिजरत की मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ, घर छोड़ के गए। घर छोड़ेंगे तो अल्लाह का कुर्ब मिले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा चुना। आप में से बहुत से अहबाब ने देखा होगा, गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा जाने का मौका मिला। जबल नूर पे अब भी ताकतवर नौजवान लड़के चढ़ते हुए उनकी बस हो जाती। बहुत से तो चढ़ते ही नहीं, नीचे से घूम के आ जाते हैं। बहुत से जज्बात लेके चढ़ते हैं तो पहले स्टेप से वापस आ जाते हैं, और जो पहुँचे हुए होते हैं उनका हाल कोई नहीं होता। मैं सोच रहा था कुर्बान जाऊँ है महबूब तेरी ज़िंदगी पर, कितनी नफासत वाली ज़िंदगी आपकी। इमामुल अंबिया बन के तशरीफ़ लाए, मेरे नबी ने कितने मुजाहदे उठाए, कितनी कुर्बानियाँ उठाई। आसान काम है गारे हिरा में जाना, वहाँ से आना, गारे हिरा पे बैठ के अल्लाह की इबादत करना। वो ज़िंदगी में कोई एक दफ़ा चला जाए तो दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं लिफ्ट, अब सुने कि लिफ्ट का बंदोबस्त हो रहा है कि चढ़ा नहीं जाता लोगों से, लिफ्ट लगाओ। सरवरे तो आलम बग़ैर रस्तों के, बग़ैर रहबरों के रोज़ाना जा रहे हैं और उस खलवत नशीनी के अंदर पहुँचते हैं, अल्लाह की खातिर उस तन्हाई में जाते हैं। मैं ये अक्सर सोचा करता था कि अल्लाह के नबी ने गारे हिरा को क्यों चुना।
آج مجھے ایک تابعی کا قول ملا، بڑی لذت آئی پڑھ کے، بہت سمجھ میں آیا، اور یہ مجھے وہاں جا کے بھی سمجھ آ رہا تھا لیکن کوئی پڑھی لکھی بات نہیں تھی، اس لیے میں نے آج تک کبھی بیان نہیں کی۔ ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو کیوں چنا، جبل نور کو کیوں چنا، کہ آپ جب جبل نور پہ جائیں، غار حرا میں پہنچ جائیں، اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں، تصویروں میں دیکھیں، یہ نظارہ ویسے دیکھنے کا نہیں، جو جائے اسی کو سمجھ میں آتا ہے۔ جب آپ غار حرا کے اندر جائیں، اس کا نقشہ عجب ہے، اوپر ایسے پہاڑ سائبان ہیں، نیچے آدمی کھڑا ہوئے، صحیح طور پہ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، دھکے سے 2 کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر پاکستان والے ہوں تو 7-8 کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال جگہ 1 کی یا 2 کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہی غار حرا میں آدمی پہنچتے، ٹھنڈی ہوائیں، کھلی فضا، اوپر سے سایہ، سامنے کھڑے ہو کے جب یوں اللہ اکبر کرتے، اچھا اللہ کی شان، ایک مصلی کے بقدر جگہ ہے، اگر اللہ چاہتے اس کا رخ شمال کر دیتے، اس کا رخ جنوب کر دیتے، بیت اللہ کی طرف منہ کرنا مشکل ہو جاتا، وہ ایسی نیچرل جگہ ہے، کھڑے ہو کے جب آدمی یوں کرتے اللہ اکبر تو سیدھا رخ بیت اللہ کی طرف جاتے، اس کے بیچ میں ایک دراڑ ہے، اگر آدمی اس سے نظر توڑائے سیدھی نظر بیت اللہ پہ پڑتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلوت کو پسند کیا کہ خلوت بھی ہو، اللہ کی عبادت بھی ہو، اور بیت اللہ کا دیدار بھی ہو، بیت اللہ کا دیدار بھی ہو۔ اسی لیے ابن ابی جمرہ فرماتے میرے نبی نے اس خلوت کی جگہ کو پسند کیا، اور میرے خیال میں جتنی زیارتیں سب برحق اپنی جگہ پر، لیکن اتنی اوریجنل زیارت غار حرا اور غار ثور جیسی کوئی اور نہیں۔ صرف ایک مصلی کی تو ہے، باقی جتنی بھی ہیں بندہ کہتا ہے ہو سکتا ہے یہاں، ہو سکتا ہے وہاں، ہو سکتا ہے وہاں، یہ صرف ایک مصلی کے بقدر جگہ جو سکون وہاں ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، میرے نبی غار حرا میں چلے جاتے، وہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے؟ علماء نے لکھا ہے کہ خلوت بھی اللہ کی عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ عبادت یہ کرتے تھے کہ وہاں بیٹھ کے آسمان و زمین میں غور کرتے تھے، پہاڑوں میں غور و فکر کرتے تھے، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت تخلیق کے اندر غور کرنا، یہ بھی عبادت۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ زمین و آسمان میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو نے یہ بیکار نہیں بنایا، تو نے بیکار نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے غور و فکر کرتے، اللہ کی ذات میں تفکر کرتے۔ اب میرے دوستو حدیث کے الفاظ سننا، فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گھر کی بیویوں کی حاجت ہوتی، آپ کو ضرورت پڑتی، آپ وہاں سے تشریف لے آتے۔ یہ بخاری کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا، اسلام تجرد کا درس نہیں دیتا کہ میاں بیوی والی زندگی چھوڑ دو، جنگلوں میں جا کے زندگی گزارو، یوں ہی مر جاؤ، ہڈیاں گل پس جائیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لاتے تھے اور گھر واپس آتے تھے، اور گھر آ کے اماں جان سے حدیث کے الفاظ ہیں وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، میرے نبی جاتے ہوئے توشہ لے کے جاتے تھے، توشہ لے کے جاتے۔ توشے میں کیا روایات میں آتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ستو لے جاتے تھے، ستو پھانکنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ مسئلہ سمجھا رہا ہوں، میرا خیال سمجھ میں نہیں آئی۔ مسئلہ کیا ہے کہ توکل اس کو نہیں کہتے، نہ یہ مولوی کہنا چاہتے ہیں
شاید آج ہم جب کسی کو کہتے ہیں او بھائی نماز پڑھ، بھائی مسجد میں آیا کر، وہ ہمیں ایک جواب دے کے چپ کرواتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ اسلام کے رخ کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کی روحانیت کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب بیوی بچے کمانا بھی تو عبادت ہے، بیوی بچے پالنا بھی تو عبادت ہے، اپنے گھر کا خرچہ چلانا بھی تو عبادت ہے۔ اگر میں مسجد میں بیٹھا رہوں میری دکان کون چلائے گا، میرا دفتر کون چلائے گا؟ تمہیں کس نے کہا تو دفتر چھوڑ دے، تو دکان چھوڑ دے، تو کاروبار چھوڑ دے؟ اسلام تو یہ کہتے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ روٹی ساتھ لے کے جاتے تھے، یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں اللہ غار حرا پہ خود ہی کھلا دے، اللہ غار حرا پہ خود ہی کھلا دے گا۔ آج کل بڑے بڑے صوفی آ گئے، اللہ خود ہی کھلا دیتے ہیں ہمیں۔ ہمارے ایک پیر صاحب ہیں کئی سالوں سے حضرت کھائے پیے بغیر ہی رہ رہے، ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہ کھانا ساتھ لے جا رہے اور ان کو گھر بیٹھے کھانا آ رہے، یہ توکل نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے محبوب آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پیدل آئے ہو سواری پہ آئے ہو؟ اللہ کے محبوب سواری پہ آیا ہوں۔ سواری کدھر ہے؟ اللہ کے نبی سواری تو باہر ہے۔ آپ نے فرمایا سواری کو باندھا ہے؟ اب صحابی نے کیا کہا؟ میں نے اللہ پہ توکل کر لی، میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ آپ ایسے سمجھ لو جیسے یہ بائک ہے ہماری، اب کوئی آدمی بائک لا کے کھڑی کرتے بغیر تالے کے، کہتے اللہ پہ بھروسہ کر دیے۔ صحابی سے پوچھا بھائی کیسے؟ جی اونٹ کو چھوڑ کے آگے ہوں اللہ کے بھروسے پہ۔ آپ نے فرمایا یہ توکل نہیں، اعقلھا وتوکل علی اللہ، پہلے اونٹنی کو باندھ پھر اللہ پہ بھروسہ کر، پہلے باندھو پھر بھروسہ کرو۔ دکان کا شٹر کھولو، اس میں بیٹھو اور یہ کہو کہ روزی اس دکان سے نہیں، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اسی کے ذریعے سے روزی دے دے، ہو سکتا ہے اللہ کسی اور ذریعے سے دے۔ اور یہ مثال ہمارے معاشرے میں جو دی جاتی ہے بالکل غلط مثال ہے کہ جی پرندے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں۔ حدیث ہے، مثال غلط دیتے ہیں۔ یہ حدیث سنانے کا مقصد سمجھو کہ پرندے خالی پیٹ گھروں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پہ، حدیث سنا رہا ہوں، تم اللہ پہ بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں، بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ لوگ آگے دلیل دے دیتے ہیں ان کی کوئی مل نہیں ہوتی، ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہوتی، ان کا کوئی کارخانہ نہیں ہوتا۔ اور بھائی پرندے فیکٹریاں بناتے ہیں، پرندے کارخانے لگاتے ہیں۔ پرندوں کا محنت کا میدان یہ ہے کہ اس کو گھونسلہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح پرندہ گھونسلہ چھوڑ کے محنت کے لیے نکلتا ہے، تم بھی گھر چھوڑ کے محنت کے لیے نکلو، تمہارے پیٹ اللہ بھر دیں گے جس طرح پرندوں کے بھریں۔ سمجھ میں آ گئی بات میری؟ یہ نہیں ہے کہ پرندوں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو نہیں کہا گیا حدیث میں کہ پرندے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو روٹی آ گئی وہاں۔ پرندے فیکٹریاں نہیں لگاتے، پرندوں کا رزق کمانے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ گھونسلوں سے نکلتے ہیں۔ بندوں کے رزق کمانے کا طریقہ دکان کھولتے ہیں، دفتر کھولتے ہیں۔ اس لیے اب دیکھو کیا ہے حدیث کے، قرآن میں ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو تم زمین میں پھیل جاؤ۔ کیا مطلب؟ جاؤ جا کے کھولو، اپنی دکانیں کھولو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں علماء نے لکھے اللہ کے فضل سے مراد رزق ہے، اللہ کا رزق تلاش کرو، محنت کرنی پڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ اپنے ساتھ لے کے گئے۔ یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں علماء بھائی آپ سے یہ کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھو، حقوق اللہ کا اہتمام کرو، حقوق العباد ادا کرو، 100 نہیں، 200 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھرب کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، بس
یہ کہا جا رہا ہے یہ نہیں کہ پیسہ نہ کماؤ، مولوی ہر وقت پیسے کے خلاف بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ توشہ لے کے جاتے تھے غار حرا میں، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشے میں سے خود کھاتے، اور روایات میں پتہ چلتا ہے مساکین کو کھلایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے پھر غار حرا پر وحی کا آغاز ہو گئے۔